أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللاتي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله
ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. بغم اکرام اللہ کی شیطان مردود سے شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، یقیناً اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو جھگڑا کر رہی تھی آپ سے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شوہر کے بارے میں، اور شکایت کرتی تھی اللہ سے، اور اللہ سن رہا تھا تم دونوں کی گفتگو کو. بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے. جو لوگ تم میں سے اظہار کر لیں اپنی عورتوں سے تو وہ ان کی مائیں نہیں ہیں، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو پیدا کیا ہے. اور بے شک وہ لوگ کہتے ہیں ناپسندیدہ بات اور جھوٹی بات، اور بے شک اللہ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے. اور جو لوگ اظہار کر لیتے ہیں اپنے بیویوں سے پھر اپنی بات سے رجوع کرنا چاہتے ہیں تو وہ ایک غلام آزاد کرے. میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو چھونے سے پہلے اس بات کی تمہیں نصیحت کی جاتی ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. پھر جو اس کی استطاعت نہ پائے تو وہ روزے رکھیں 2 مہینے مسلسل، اس سے پہلے کہ میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو چھو لیں. پھر جو اس کی بھی طاقت نہ رکھے تو پھر کھانا کھلانا ہے 60 مسکینوں. یہ اس لیے تاکہ تم ایمان رکھو اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور یہ اللہ کے حدود ہیں، اور کافروں کے لیے
دردناک عذاب ہے۔ بے شک جو لوگ مخالفت کرتے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی تو وہ ذلیل ہو گئے، جیسے کہ ان سے پہلے لوگ ذلیل ہو چکے، اور یقیناً ہم نے نازل کی ہیں واضح آیتیں اور کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے، جس دن ان سب کو اللہ دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے گا، پھر ان کو بتا دے گا جو کچھ انہوں نے عمل کیا ہے اللہ نے اس سب کو گن رکھا ہے، اور وہ لوگ اس کو بھول گئے، اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے؟ نہیں ہوتی کوئی 3 آدمیوں کی سرگوشی مگر اللہ ان میں چوتھا ہوتا ہے، اور نہ 5 کی سرگوشی مگر اللہ ان میں چھٹا ہوتا ہے، اور نہ اس سے کم اور نہ زیادہ مگر وہ اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جہاں کہیں بھی وہ ہوں۔ پھر وہ ان کو بتا دے گا جو کچھ انہوں نے عمل کیا ہے قیامت کے دن۔ بے شک اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو جن کو روکا گیا تھا سرگوشی کرنے سے، پھر وہ جس چیز سے منع کیا گیا تھا دوبارہ وہی کر رہے ہیں، اور وہ آپس میں سرگوشی کرتے ہیں گناہ کی اور ظلم کی اور رسول کے نافرمانی کی۔ اور جب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں تو اس طرح سے آپ کو سلام کرتے ہیں جیسا کہ اللہ نے ایسا آپ کو سلام نہیں کیا ہے، اور کہتے ہیں اپنے دلوں میں کیوں عذاب نہیں دیتا ہم کو اللہ ہمارے اس کہنے پر۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ اس میں داخل ہو گئے، بس بہت ہی برا ہے ٹھکانہ۔ اے ایمان والو، جب تم آپس میں سرگوشی کرو تو مت سرگوشی کرو گناہ کی اور ظلم کی اور رسول کے نافرمانی کی، اور سرگوشی کرو نیکی کی اور تقوی کی، اور اللہ سے ڈرو جس کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے۔ سرگوشی محض شیطان کی جانب سے ہے تاکہ غمگین کر دے ایمان والوں کو، حالانکہ وہ کچھ نقصان پہنچانے والے نہیں ہیں ان کو مگر اللہ کے حکم سے۔
اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے ایمان والوں کو۔ یہ سورہ مجادلہ ہے۔ سورہ مجادلہ مدینہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 3 رکوع ہیں اور 22 آیتیں ہیں۔ یہ 28واں پارہ ہے۔ سورہ مجادلہ کا نام سورہ مجادلہ اس لیے ہے، مجادلہ کے معنی ہے جھگڑا کرنا، چونکہ اس میں خاتون کا جھگڑا اور ان کی اللہ سے شکایت کو بیان کیا گیا ہے، اس لیے اس خاص واقعے کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اس سورت کا نام سورہ مجادلہ رکھا گیا ہے۔ سورہ مجادلہ کی ابتدائی آیتوں میں ایک خاص مسئلہ بیان کیا گیا ہے۔ اس مسئلے کو زہار کہتے ہیں۔ زہار، دیکھو کئی مسائل قرآن میں بیان کیے گئے ہیں، نکاح، طلاق، عدت۔ اسی طرح سے قرآن میں ایک مسئلہ ہے ایلا۔ اسی طرح یہاں ایک مسئلہ بیان کیا گیا زہار۔ ایلا بولے تو کیا ہے؟ ایلا کہتے ہیں کوئی قسم کھا لے کہ اللہ کی قسم میں بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا، اسے کہتے ہیں ایلا۔ اگر وہ 4 مہینے تک نہیں گیا تو پھر اسے اپنے بیوی کو طلاق دینا پڑے گا، ایک طلاق۔ اس مسئلے کو ایلا کہا جاتا ہے۔ اور اگر اس سے پہلے اپنی قسم توڑ کر اپنے بیوی کے پاس چلا گیا تو اسے قسم توڑنے کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا، پنشمنٹ۔ قسم توڑنے کا کفارہ کیا ہے؟ ایک غلام آزاد کرنا، اور ہمارے زمانے میں تو غلام ہے نہیں، تو پھر 10 غریبوں کو 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلا۔ اور اگر کوئی یہ نہیں کر سکتا تو پھر 3 روزے رکھنا، قسم توڑنے کا کفارہ 3 روزے رکھنا ہے۔ بہرحال جہاں وہ مسئلہ آئے گا ہم وہاں تفصیلات بیان کریں گے۔ یہاں پر خاص جو مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے وہ زہار کا حکم ہے۔ زہار یہ لفظ بنا ہے زہرن سے۔ زہرن کے معنی آتے ہیں پیٹھ۔ اب زہار یہ ہے کہ کوئی اپنے بیوی سے یوں کہے انتی علیہ کظہری امی، تو مجھ پر اب ایسی ہے جیسے میری ماں کی پیٹھی۔ تو دور جاہلیت میں یہ لفظ کہنے سے طلاق ہو جاتی تھی، دور جاہلیہ۔ پھر اسلام میں اس حکم میں تبدیلی کی اور
اس کا پنشمنٹ اگر کوئی اپنی بیوی سے یوں کہے کہ تو مجھ پر ایسی ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ، تو اسلام میں یہ بعد میں حکم بیان کیا کہ ایسا کہنے والا ایک غلام آزاد کرے، نہیں کر سکتا تو پھر 60 روزے رکھے، پنشمنٹ 60 روزے رکھے، وہ بھی مسلسل۔ اگر بیچ میں ایک روزہ بھی گیپ ہوا رہے پھر شروع سے 60 روزے رکھنے پڑے۔ اگر کوئی نہیں رکھ سکتا تو 60 غریبوں کو 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلائے، اس سے پہلے بیوی اس کے لیے حلال نہیں ہو۔ تو دور جاہلیت میں یعنی اسلام سے پہلے ایسا کہنے پر بیوی حرام ہو جاتی تھی۔ چنانچہ آیتوں کو سمجھنے سے پہلے شان نزول سمجھو۔ شان نزول بولے تو وہ سبب جس کی وجہ سے آیتیں نازل ہوئی اسے شان نزول کہتے ہیں۔ تو آیتوں کا شان نزول یہ ہے، حضرت اوس بن صامت ایک صحابی ہیں انصاری، ان کی بیوی ہے حضرت خولہ بنت ثعلبہ۔ تو اوس بن صامت ان کی عمر کافی ہو گئی تھی۔ ایک مرتبہ یہ اپنے بیوی کے قریب جانا چاہا تو بیوی نے اس وقت وہ تیار نہیں تھی، بیوی نے انکار کر دیا۔ تو بڑے میاں کو بہت غصہ آیا۔ ایک بات یاد رکھو، انڈین میں عربوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ انڈین جوانی میں تو جوان رہتے ہیں، اب بڑھاپے میں پھر وہ قوتیں باقی نہیں رہتی، لیکن اس کے برخلاف عرب کہ عرب کتنا ہی بوڑھا رہندے آخر تک وہ املی کے جھاڑ کے جیسا، اس میں کھٹائی کم نہیں ہوتا۔ تو ہم اپنے علاقے پر اس کو قیاس نہ کریں۔ بہرحال اوس بن صامت نے اپنی بیوی خولہ سے قربت کرنی چاہے تو خولہ نے اس وقت تیار نہیں تھی، انکار کیا۔ بس جی بڑے میاں کو غصہ آیا۔ بڑے میاں نے کہا انتی علیہ کظہر خون، ٹھیک ہے آج سے تو میرے لیے ایسی ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ۔ اب یہ جملہ دور جاہلیت میں طلاق سمجھا جاتا تھا، اب نہ۔ اس کہنے کی وجہ سے بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتا تھا۔ ابھی اس سلسلے میں اسلام میں کوئی حکم نہیں آیا تھا
بس جیسی ہی شوہر نے یہ کہا انتی علیہ کظہری امی، تو خولا ایک دم سکتے میں رہے، کس نے کیا کہہ دیا ہے؟ بس جی خولا نے چادر اوڑھی اور سیدھا حضور کے پاس شکایت لے کے پہنچا۔ شوہر نے کہہ دیا تھا کہ اب تو مجھ پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئے۔ خولا نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چنانچہ شکایت لے کر اللہ کے نبی کی خدمت میں پہنچ۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اس وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال دھو رہی تھی، حضور کی زلفیں تھیں، تو حضرت عائشہ فرماتی میں حضور کے سر کے بال دھو رہی تھی، اتنے میں یہ آ گئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے یا رسول اللہ، میرے شوہر اوس بن صامت نے مجھ سے یوں کہا کہ انتی علیہ کظہری امی، کہ تو میرے بھی اب ایسی ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ۔ یا رسول اللہ، کیا اب میں اپنے شوہر کے لیے حرام ہو گئی؟ کیا یہ طلاق ہو گئی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ما اراک الا قد حرمت علی، حضور نے فرمایا میرا خیال یہ ہے کہ تو اب اپنے شوہر کے لیے حرام ہو گو۔ اب حضور سے یہ جواب سن کر خولا نے شور مچانا شروع کر دیا ہے، واویلا کرنا شروع کر دیا کہ یا رسول اللہ، اس نے تو میری ساری جوانی ختم کر دی۔ یا رسول اللہ، میں نے اس پہ مال خرچ کیا ہے، وہ میرا مال کھا گیا ہے، میری جوانی اس پر میں نے لٹا تھا، میں نے اس کے لیے بچے پیدا کیے۔ یا رسول اللہ، اب جب بڑھاپا آ گیا، اب اس نے مجھ سے یہ کہہ دیا یا رسول اللہ، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اگر میں اپنے بچے اس کے پاس رکھوں تو میرے بچے ضائع ہو جائیں گے، اگر میں اپنے پاس رکھوں میرے بچے بھوکے رہ جائیں گے۔ یا رسول اللہ، میرا گزارا اور میرے بچوں کا گزارا کیسے ہو؟ اللہ کے رسول نے فرمایا بس میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ تو اپنے شوہر پہ حرام ہو گئی۔ اس نے کہا یا رسول اللہ ما ذکر طلاقا، اس نے طلاق کا لفظ تو نہیں کہا، پھر طلاق کیسے ہو؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس سلسلے میں ابھی تک مجھ پر کوئی حکم نازل نہیں ہوا۔ کہنے لگی یا رسول اللہ، یوں تو احکامات آپ پہ نازل ہوتے، اور ایک میں رہ گئی ہوں، میرے بارے میں کوئی حکم اللہ نازل نہیں کر رہا ہے۔
خیر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے بحث کرنی شروع کی، اسی بحث کو جھگڑا کہا گیا ہے۔ اللہ کے رسول نے پھر فرمایا کہ ما امرت فی شانی کی بشیء حتی الآن، اب تک تیرے بارے میں کوئی حکم مجھ پر نازل نہیں ہوا ہے۔ بس جی جب اللہ کے رسول سے مایوس ہو گئی تو اس نے آسمان کی طرف دیکھا، کہنے لگی اللہم انی اشکو الیک، یا اللہ اب تو نبی بھی میری بات نہیں سن رہے، یا اللہ اب میں تو تجھی سے شکایت کر، اللہ تو ہی میرے حال پہ رحم فرما۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے بڑا غصہ آ رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بار بار اصرار کر رہی ہے، حضور مسئلہ بتا دیا نا کافی تھا، لیکن وہ بار بار اصرار کر رہی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میرے کو بڑا غصہ آ رہا تھا، یہ عجیب عورت ہو، میں ایک بات کہہ دیا تو سمجھ میں نہیں آتی، بار بار وہی کہہ رہی ہے۔ بہرحال کہنے لگی اللہم انی اشکو الیک، اللہ میں اب شکایت تجھی سے کر، کہ نبی بھی میری بات نہیں مان رہے، اللہ تو ہی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ وہ عورت اتنے آہستہ بات کر رہی تھی کہ مجھے بھی کچھ الفاظ سنائی دے رہے تھے، لیکن اس کے بعد یہ ہوا اللہ کے رسول پہ ایک دم وحی کے آثار نمودار ہوئے۔ حضور پہ وحی نازل ہوتی تھی نا، حضور پہ بہت بوجھ پڑتا تھا، یہاں تک کہ آپ کی پیشانی مبارک پسینہ آلود ہو جاتی تھی، پسینے کے قطرے حضور کے پیشانی پہ ایسا محسوس ہوتے تھے موتیوں کی طرح سے۔ اس کے بعد حضور اس کیفیت سے باہر آتے تو وحی مکمل ہو جائے، چنانچہ حضور پہ وہ کیفیت طاری ہو گئی وحی کی، اور اس کے بعد حضور جب اس کیفیت سے نکل کر آئے تو اللہ نے آپ پر یہ سورہ مجادلہ کی آیت نازل فرمائی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے فرمایا کہ تیرے بارے میں اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، لہذا جا اپنے شوہر کو بلا کے لا۔ چنانچہ وہ اپنے شوہر کو بلا کر لائی۔ حضور نے دیکھا کہ اس عورت کا شوہر کافی عمر رسیدہ ہے۔ ایک بات یاد رکھو، بڑھاپے میں انسان کو غصہ زیادہ ہی آتا ہے جی، کیونکہ جوانی میں حکومت کرے تھے نا، اب بڑھاپے میں ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں تو بہت غصہ آتا اگر کوئی بات بل کے خلاف ہو جائے۔ اچھا، تو حضور نے فرمایا جا اپنے شوہر کو بلا کے لا۔ وہ گئی اپنے شوہر کو بلا کے لائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے بارے میں یہ حکم نازل فرمایا کہ جو زہار کر لیتے ہیں اپنے بیویوں سے
اور پھر یہ چاہتے ہیں اپنے بیوی کو اپنے نکاح میں باقی رکھے، تو پھر اس کے لیے کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ کیا کفارہ ہے؟ آپ نے فرمایا اس سے کہ تم ایک غلام آزاد کرو۔ اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میں اتنا غریب ہوں کہ میرے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے کہ میں غلام خرید کر آزاد کروں۔ حضور نے فرمایا اچھا تو پھر ایسا کرو کہ 2 مہینے کے روزے رکھو۔ اور انہوں نے کہا حضور میں اتنا کمزور ہوں کہ میں روزے نہیں رکھ سکتا۔ حضور نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، پھر 60 غریبوں کو کھانا کھلاؤ۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میں اتنا غریب ہوں کہ میں 60 غریبوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا، میں خود غریب ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اچھا پھر انتظار کرو، جب تک کفارہ ادا نہ کرے بیوی کے قریب نہیں جا سکتے۔ تو خولا نے کہا یا رسول اللہ کوئی بات نہیں ہے، آپ آدھے سے مدد کرو، باقی آدھا میں دیتے ہو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ٹھیک ہے۔ چنانچہ حضور کے پاس جب کہیں سے کھجور آئے، 2 فرق بولے تو 30 سا، اور 1 سا ہوتا ہے 3.5 سیر کا، اسی سے ہے آدھا سا۔ صدقہ فطر آدھا سا بولے تو 3.5 کے آدھے ہوتے ہیں 1.25 سے۔ یہ بات سمجھ نا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوف بن صامت کہاں ہیں؟ اور ان کا جی یا رسول اللہ حاضر میں۔ فرمایا لو یہ چھوارے نہیں، ان کو غریبوں میں تقسیم کرو۔ چنانچہ تقسیم کیا گیا۔ تو انہی کے بارے میں یہ آیتیں نازل ہو۔ اچھا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ واقعتاً اللہ کی شان کیا ہے کہ وہ عورت اتنے ہلو باتاں کر رہی تھی کہ میں وہاں قریب بیٹھے ہوئے بھی پوری بات سن نہ سکا، لیکن اللہ نے اس عورت کی بات عرش پہ سن لی اور جواب میں آیتیں نازل فرمائی۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها، یقیناً اللہ نے سن لی عورت کی وہ بات کہ جو جھگڑا کر رہی تھی اے نبی آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں۔ تو اللہ نے آسمان پہ اس کی بات سنی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ کوئی آوازیں اللہ کی سماعت میں آڑ نہیں ہو سکتی۔ اللہ بڑا ہی سننے والا، بڑا ہی جاننے والا ہے۔ اچھا،
جب خولہ کے بارے میں یہ آیتیں نازل ہوئی تو صحابہ کرام کی نظروں میں حضرت خولہ کی عزت بہت بڑھ گئی. پھر صحابہ ان کی بڑی عزت کرتے تھے، کہتے تھے یہ خالہ کو کچھ مت بولو، کیونکہ ان کی بات اللہ نے عرش پہ سن لی ہے. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اللہ نے اس عورت کی بات سن لی عرش پہ جو حضور سے اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑ رہی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کے ساتھ جا رہے ہیں. اب ظاہر بات ہے حضرت عمر کا مرتبہ اور ان کی جلالت شان یہ تھی کہ دنیا کے چوتھائی حصے پر حضرت عمر کی حکومت تھی. ایسے 10 ہندوستان سے بڑا حضرت عمر کا ملک تھا. اتنے بڑے ملک کے خلیفہ اور بادشاہ تھے حضرت عمر. 2 سپر پاور طاقتوں کو جنہوں نے زیر کیا تھا، رومن ایمپائر اور فارس. یہ 2 سپر پاور طاقتیں تھے اس زمانے میں. ایسے ہمارے زمانے میں امریکہ اور روس ہے. ایسی بڑی سلطنتوں کو حضرت عمر نے زیر کیا تھا. تو وہ عمر اپنے دور خلافت میں جا رہے تھے. آپ کے ساتھ صحابہ بھی تھے. عمر کا بڑا جہاں وہ جلال تھا. تو راستے میں ایک بوڑھی عورت نے روک لیا حضرت عمر کو. صحابہ کہتے ہیں ہم کو تعجب ہوا، ایک معمولی بڑھیا نے عمر کو روک لیا. جو لمبے باتیں شروع کری. عمر کھڑے ہوئے غور سے سن رہے ہیں. اس بڑھیا نے کہے سن، جب تو چھوٹا تھا نا تجھے عمیر کہا جاتا تھا. عمیر کے معنی چھوٹا عمر. یعنی اس بڑھیا نے کہے سن رو، تو جب چھوٹا تھا نا تجھے عمیر کہتے تھے لاڑ سے. جب تو بڑا ہوا تو تجھے عمر کہا جانے لگا ہے، اور اب تجھے امیر المومنین عمر کہا جاتا ہے. آج اتنے بڑے حضرت عمر جہاں وہ جلال والے ہیں اس بوڑھی عورت کی بات سن رہے تھے اور کہتے تھے جی خالہ جی خالہ. صحابہ نے کہا یہ کون ہے یہ بوڑھی؟ امیر المومنین عمر کہ بڑے بڑے شہنشاہ جن کے نام سے کام جاتے ہیں، ایک بوڑھی عورت کے خاطر کھڑے ہوئے اتنے دیر اور دھوپ میں یہ ہے کون؟ میں آج بہت دیر ہو گئی تھی اور وہ بوڑھی خاتون خود ہی واپس ہو گئی. تب عمر وہاں سے آگے بڑھے. صحابہ نے پوچھا امیر المومنین یہ کون عورت تھی؟ اس کے باتیں آپ اتنے غور سے سن رہے تھے اور اتنی دیر تک کھڑے ہوئے سنے، یہ کون ہے یہ؟ حضرت عمر نے فرمایا اگر یہ خاتون مجھے شام تک بھی اسی طرح روکتی تو میں وہاں سے ہٹ نہیں سکتا تھا. میں اس کی بات کیوں نہ سنوں جس کی بات اللہ نے عرش پہ سنی ہے.
اور فرمایا جانتے ہو یہ خولا ہیں، خولا، جن کے بارے میں اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، قد سمع اللہ قولا التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ یقیناً سن لی اللہ نے اس عورت کی بات جو جھگڑ رہی تھی آپ سے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شوہر کے بارے میں، وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ، اور اپنی شکایت کر رہی تھی اللہ سے، یا اللہ تو ہی سن لے، نبی تو نہیں سن رہے میری بات، اے اللہ تو ہی سن لے۔ واللہ یسمع تحاورکما، اور اللہ سن رہا تھا تم دونوں کی گفتگو کو۔ نبی اس سے کہہ رہے تھے میں سمجھتا ہوں تو اپنے شوہر کے لیے آرام ہو گئی، وہ کہہ رہی تھی یا رسول اللہ وہ کیسے، میں نے تو ساری جوانی اس پہ لگا دیا، اور اب وہ کہتا ہے کہ انتی علیہ کظہر امی، تو مجھ پر ایسی ہے جیسے میری ماں کی تھی۔ وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا، اور اللہ سن رہا تھا تم دونوں کی گفتگو۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے، سننے والا ہے فریادوں کو، دعاؤں کو، دیکھنے والا ہے حالات کو۔ اب اس کے بعد پھر حکم نازل ہوا زہار کے بارے میں، الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم، زہار کا حکم بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی اپنے بیوی سے یوں کہے کہ تو مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، اللہ نے فرمایا اس سے وہ عورتیں تمہاری ماں تو نہیں بنتی، تمہاری ماں تو وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، لیکن تم نے یہ بات ناپسندیدہ اور جھوٹ کہی ہے، لہٰذا اس کی سزا ملے گی۔ اور وہ سزا کیا ہے اس کو آگے بیان کرنا ہے۔ الذین یظاہرون منکم من نسائہم، جو لوگ تم میں سے زہار کرتے ہیں اپنے بیویوں سے، اپنی عورتوں سے، ما ہن امہاتہم، صرف یہ کہنے سے وہ ماں تھوڑی ہو جاتا ہے۔ ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو پیدا کیا، لیکن یہ بات کہنا یہ کوئی اچھی بات نہیں۔ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا، مگر انہوں نے یہ نامعقول اور جھوٹ بات کہی ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، جو کچھ ہوا اللہ اس کو معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے، لیکن اس کی پنشمنٹ ہے، اس کی سزا ہے، یہ اگو باتیں کرنے کی سزا ہے۔ بیوی کو اماں بولا تو اس کی سزا ہے، اس لیے دیکھو لاڑا میں بھی بیوی کو اماں کو بولو، ہاں جی، اب آپ بہت لاڑا کرتے ہیں، آگے چپ بیٹھ میری اماں، پنشمنٹ دینا پڑے گا، یاد رکھو کیا پنشمنٹ ہے۔ والذین یظاہرون من نسائہم، جو لوگ زہار کرتے اپنے بیویوں سے، یعنی بیویوں کو یوں کہتے ہیں کہ تو مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، ثم یعودون بما قالوا، پھر اپنے بات سے لوٹنا چاہتے ہیں،
یعنی پھر بیوی برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سزا یہ ہے فتحریر رقبۃ، ایک غلام آزاد کرنا ہے۔ کب آزاد کرنا؟ بیوی کے قریب جانے سے پہلے، غلام آزاد کرنے سے پہلے میاں بیوی کا ایک دوسرے کے قریب جانا حرام ہے، کیونکہ یہ جرمانہ دینا پڑے گا، اس کے بعد پھر بیوی آزاد ہو جائے۔ من قبل ان یتماسا، میاں بیوی ایک دوسرے کو چھونے سے پہلے غلام آزاد کرے۔ ذالکم توعظون بہ، اس بات کی تم کو نصیحت کی جاتی ہے، خبردار اپنی زبان پر قابو رکھو، اگو باتاں نہ کرو، بعد میں پھر پچھتانا پڑے گا۔ واللہ بما تعملون خبیر، جو کچھ تم کر رہے ہو نا اللہ اس سے باخبر ہے۔ فمن لم یجد، اگر غلام آزاد نہیں کر سکتے تو پھر فصیام الشہرین متتابعین، تو پھر 2 مہینے کے روزے رکھنا ہے، یہ سزا ہے۔ 2 مہینے کے متتابعین یعنی مسلسل کنٹینیو رکھنا، بیچ میں چھوڑ کر نہیں، اگر ایک بھی چھوٹ گیا ہے اس کے بعد پھر 2 مہینے کے رکھنا مسلسل۔ جیسے کہ کوئی روزے دار جان بوجھ کر روزہ توڑ دے تو اس پر کفارہ ہے۔ کیا کفارہ ہے؟ کوئی روزے دار جان بوجھ کر اگر روزہ توڑ دے، مجبوری میں توڑ دے تو کفارہ نہیں، صرف قضا ہے، اور اگر جان بوجھ کر روزہ توڑ دے تو پھر وہ ایک روزے کی قضا تو کرے گا، اس کے علاوہ ایک غلام آزاد کرے۔ اگر غلام آزاد نہیں کر سکتا تو 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے، اور اگر 2 مہینے کے روزے نہیں رکھ سکتا تو 60 غریبوں کو کھانا کھلائے، یا ایک غریب کو ایک صدقہ فطر کے مقدار اناج دے۔ تو یہ کفارہ زہار کا ہے۔ فمن لم یجد، اگر غلام آزاد نہیں کر سکتا، فصیام الشہرین متتابعین، تو 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے۔ من قبل ان یتماسا، میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو چھونے سے پہلے یہ روزے رکھے۔ فمن لم یستطع، پھر اگر کوئی روزے رکھنے کی بھی طاقت نہیں رکھتا، فإطعام 60 مسکینا، تو پھر وہ 60 غریبوں کو کھانا کھلائے، 2 ٹیم پیٹ بھر کر۔ اور اگر کھانا نہیں کھلا سکتا تو پھر ایک فقیر کو ایک صدقہ فطر کے مقدار لے دے۔ ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ، یہ اس وجہ سے کہ تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور رسول پر، اللہ کے رسول پر، تو تمہیں اللہ کے احکام پہ عمل کرنا چاہیے۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کے حدود ہیں یعنی احکامات۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ كُبِتُوا كَمَا كُبِتَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، اس کے بعد وارننگ دی گئی، بے شک جو لوگ مخالفت کرتے ہیں اللہ اس کے رسول کے،
وہ ذلیل ہوں گے جیسا کہ ان سے پہلے کافر ذلیل ہو چکے ہیں۔ اس سے بات معلوم ہوئی کہ کافروں کا انجام ذلت ہے۔ تم بولیں گے اب تو بہت عزت ہے ان کو، اصل فائنل ہوتا ہے اور یہ کوارٹر فائنل، سیمی فائنل، اصل فائنل نہیں رہتا ہے۔ یعنی تو موجودہ حالات سے ہم دھوکہ نہ کھائیں۔ اللہ نے فرمایا ان الذین یحادون اللہ ورسولہ کمیتوا، جو لوگ اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ ذلیل ہو گئے۔ یعنی اللہ نے ذلیل کیا ہے۔ اور اگر تم خبر اخبار جانتے ہوں گے تو قسط والی ذلت اللہ تعالیٰ ہم کو پہنچا رہا۔ اب اس میں ایمان والوں کو ذرا صبر کرنا چاہیے۔ ہاں جی، تو ہم اگر صبر کریں، ثابت قدم رہے تو اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں کو خود ٹھکانے لگا دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بیٹے کا انتقال ہوا، عبداللہ، جن کو طیب و طاہر بھی کہا جاتا ہے، مکے کے اندر انتقال ہو گیا۔ تو حضور کو بڑا صدمہ ہوا۔ اولاد کے انتقال کا صدمہ تو ہوتا ہی ہے نا جی، چاہے وہ پھر نبی ہی کیوں نہ ہو۔ نبی بھی تو آخر انسان ہی ہوتے ہیں نا۔ حضور کو بڑا صدمہ ہوا بیٹے کے انتقال کا، لیکن ان کافروں میں حضور کو تانا دیا، کہنے لگے لو جی ان کے بیٹوں کا انتقال ہو گیا۔ پہلے ایک بیٹے کا انتقال ہوا جن کا نام قاسم تھا، پھر یہ دوسرے بیٹے کا انتقال ہوا۔ کافر کہنے لگے اب ان کی نسل آگے نہیں چلے گی، کیونکہ نسل آگے چلتی ہے بیٹوں سے۔ بیٹیاں تو دیے گھر کی ہو جاتی ہیں۔ ہاں جی، انسان کا سلسلہ، اس کا نام بیٹوں سے آگے چلتا ہے۔ تو کافروں نے کہا کہ ان کے بیٹے انتخاب کر گئے ہیں، لہذا اب ان کا سلسلہ آگے نہیں بڑھے گا، اور ان کے بعد ان کا دین بھی ختم ہو جائے گا۔ حضور کو بہت صدمہ، ایک تو بیٹے کے انتقال کا ہے، پھر یہ کافروں کے تانے دینے کا صدمہ اور بڑا۔ تو اللہ نے آپ کی تسلی کے لیے قرآن کریم کی سورہ کوثر نازل فرمائی۔ اللہ نے اپنے حبیب کو تسلی دی، انا اعطیناک الکوثر۔ میرے حبیب، ایک نعمت کے چھن جانے سے آپ اتنا افسوس کر رہے ہیں، ہم نے تو آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی، ہم نے تو آپ کو جنت کی نہر کوثر عطا فرمائی ہے۔ لہذا دشمن جو کچھ کر رہے ہیں نا، آپ اسے الجھو مت۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی دیتے رہیے۔ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہو جائے گا۔ چنانچہ ویسی ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹوں سے تو سلسلہ آگے نہیں بڑھا، البتہ بیٹی کی اولاد سے بڑھا۔ ایسے امام حسن، امام حسین، حضور کی بیٹی بی بی فاطمہ کی اولاد ہے، ان سے آپ کا نام
سلسلہ آگے بڑھا، اور جتنے لوگ مسلمان ہوئے یہ سب حضور کی روحانی اولاد ہیں۔ ایک تو جسمانی اولاد ہوتی ہے جو اولاد کی اولاد ہوتی ہے، اور ایک روحانی اولاد ہوتی ہے۔ تو تمام مسلمان حضور کی روحانی اولاد ہے، اور یہ سلسلہ قیامت تک رہے گا۔ قیامت تک مسلمان دنیا میں رہیں گے، پوری طاقتیں مل کر بھی مسلمانوں کو سرزمین سے مٹا نہیں سکتے۔ 1450 سال کا زمانہ گزرا ہے، پتہ نہیں کیسے کیسے ظالم اور دشمن دنیا میں آئے ہیں، لیکن وہ خود مٹ گئے، ان کے نام و نشان مٹ گئے، لیکن اہل اسلام آج بھی موجود ہیں پوری دنیا میں، الحمدللہ۔ اسی طرح سے قیامت تک باقی رہے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ شانی کے معنی آتے ہیں دشمن۔ بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہو جائے گا۔ تو مسلمانوں کو اللہ کے اس وعدے پر یقین رکھنا چاہیے کہ ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، ہمارے پاس ہے کچھ بھی نہیں، لیکن اللہ کے وعدے پر تو یقین ہے نا، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ تو فرمایا ان الذین یحادون اللہ ورسولہ کبتوا کما کبت الذین من قبلہم۔ بے شک جو لوگ مخالفت کرتے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی، وہ ذلیل ہوں گے جیسا کہ ان سے پہلے کافر، مشرک، یہود، نصارہ، کمیونسٹ ذلیل ہوتے گئے تھے، ان کا انجام ذلت ہے۔ دیکھو کسی بھی اسلام دشمن قوم کی ہسٹری اگر تم پڑھیں گے نا تو ان کا اینڈ جو ہوا ہے نا وہ ذلت ہی ہوا ہے۔ لیکن مسلمانوں کی حالت یہ ہے اور اسلام کی حالت یہ ہے کہ جتنا بھی اسلام کو دبایا جائے اسی طاقت سے وہ ابھرتا ہے۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی وہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ بہت۔ گیند جتنے زور سے زمین پہ ماری جائے نا اتنی طاقت سے ابھرتی ہے۔ اسی طرح سے مسلمانوں کا حال رہا تاریخ میں، عروج بھی آیا، زوال بھی آیا، لیکن زوال ہمیشہ کا نہیں تھا، وقتی زوال تھا۔ اور اللہ نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ اصل میں دنیا میں جو حالات آتے ہیں نا، ایمان والوں کے اعمال پہ اس کا ڈپینڈ ہوتا ہے۔ جب ایمان والوں کے اعمال سدھرتے ہیں تو ایمان والوں کی ترقی اور ان کی شان میں اضافہ ہوتا ہے۔ جب مسلمانوں کے حالات بگڑتے ہیں تو پھر مسلمان حالات کی زد میں ہوتے ہیں اور مصیبتیں اور ظلم کی چکی میں پیچھے جاتے ہیں۔ تو اپنے عزت، اپنی ذلت کا سبب ہم خود بنتے ہیں۔ یاد رکھو غیر ایمان والوں میں اتنی طاقت ہے ہی نہیں، وہ تو ہماری بدعملی ہے کہ جس کی سزا ہمیں دی جا رہی ہے۔
فرمایا ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، بے شک جو لوگ مخالفت کرتے ہیں اللہ اس کے رسول، کبیتو، وہ ذلیل ہو گئے۔ اچھا، مخالفت کرنے والے کافر ہو تو بھی ذلیل ہوں گے، اگر خود مسلمان مخالفت کرے یہ بھی ذلیل ہوں گے۔ اب دیکھو، شادی بیاہ کے موقع پر مسلمان اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے نہیں؟ کیونکہ اللہ ہے گانے بجانے کو حرام کیا ہے۔ اب مسلمان 4 پیسے آ گئے مستی میں آ جاتے ہیں، کیا ڈی جے لگا رہے ہیں اور کیا جو ہے گانے لگا کے ناچ رہے ہیں۔ یہ بات سمجھ رہے ہیں؟ کوئی مسلمان، ظاہر بات ہے اللہ کی اس کے رسول کی مخالفت کا انجام اللہ نے فرمایا کبھی تو ذلیل ہو گئے۔ اور باقی نارمل حالات میں تو بڑے نمازاں پڑھی ہوئی ہیں، بڑے ٹوپیاں لگا کے بڑے صف اول ہیں، اور وہی فنکشن اگر ہے نا تو مسلمان آزاد ہو جاتے اپنی مرضی۔ اور خاص طور سے مسلمانوں کی خرابی میں زیادہ حصہ عورتوں کا ہوتا ہے۔ یہ رسومات و رواجات تینوں نکالتے ہیں، یعنی وہ مہندی کی رسم ہونا، ہلدی کی رسم ہونا، وہ سانچک بھی ہونا، یعنی یاد رکھو یہ اللہ کے رسول کی مخالفت ہے۔ اللہ کے رسول کی جو مخالفت کرے گے اللہ نے فرمایا وہ ذلیل ہو گئے۔ تو ہمارے بربادی کا سبب کوئی اور نہیں، ہم خود ہیں۔ اس لیے آؤ توبہ کرو، اللہ اس کے رسول کے احکامات پر آج بھی ہم عمل کریں۔ اللہ ان ظالموں کے دلوں میں ہمارے لیے محبت کو ڈال دے گا۔ کبتوا کما کبت الذین من قبلہم، ذلیل ہوں گے جیسے کہ ان سے پہلے ذلیل ہو گئے۔ وقد انزلنا آیات بینات، اور یقیناً ہم نے نازل کی واضح آیت ہے، یعنی قرآن میں جو احکامات بیان کیے گئے ہیں وہ اتنے کھلے اور واضح ہیں، ہر ایک سمجھدار ان کو سمجھ سکتا ہے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے، یعنی جہنم کا عذاب۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جس دن اللہ ان تمام کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے گا۔ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، پھر ان کو بتائے گا جو کچھ انہوں نے کیا ہے۔ انسان عمل کر کے بھول جاتا ہے، لیکن وہ اللہ کے یہاں محفوظ کیا جاتا ہے۔ فرشتے، دیکھو انسان کے عمل پر 4 گواہ ہیں۔ نمبر 1 فرشتے کرامن کاتبین، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کِرَامًا کاتبین یعلمون ما تفعلون، سیدھی جانب والا نیکی لکھتا ہے، بائیں جانب والا گناہ لکھتا ہے، اور یہ ہمیشہ ساتھ میں رہتے فرشتے، انسان سے جدا نہیں ہوتے، 2 وقت جدا ہوتا ہے۔ ایک جب انسان پیشاب پاخانے کے لیے جاتا ہے تو فرشتے گندی جگہ نہیں آتے، انہوں باہر انتظار کرتے ہیں، اور دوسرے جب میاں بیوی کے تعلقات قائم ہوتے ہیں فرشتے وہاں سے ہٹ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ فرشتے ہمیشہ ساتھ میں لگے ہوئے ہیں،
تو اس کی ایک ایک حرکت ایک ایک عمل نوٹ کرتے رہتے. تو انسان کے عمل پر گواہ نمبر 1 یہ فرشتے ہیں. نمبر 2 فرشتوں کی جو تحریر ہے جس سے نامہ اعمال کہا جا رہا ہے یا رائٹنگ میں انسان کے عمل کے گواہ ہیں. نمبر 3 تیسرا گواہ جس سرزمین پہ بندہ کوئی عمل کرتا ہے وہ زمین کے حصے اس کے گواہ بنتے ہیں. اللہ نے فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها. اس دن زمین گواہی دے گی، خبریں بیان کرے گی کس نے اس پر کیا عمل کیا. اسی لیے دیکھو نماز ایک ہی جگہ پہ نہ کو پڑھو بلکہ بدل بدل کے، تاکہ زیادہ سے زیادہ زمین کے حصے گواہی دیں. تو انسان جس جگہ پر نیکی کرتا ہے وہ حصہ گواہ بنائے گا. ہم کہتے ہیں کہ یہ تو بے جان ہے، یہ تو ہمارے لیے بے جان ہے، لیکن یہ اللہ کی مخلوق ہے. اللہ نے ان کو شعور عطا فرمایا. اسی طرح انسان کہیں پر بھی کوئی گناہ کر رہے وہ زمین کا حصہ اس کے خلاف گواہی دے گا. یومئذ تحدث اخبارها. قیامت کے دن زمین گواہی دے گی بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، اس وجہ سے کہ اللہ نے اس کو حکم دیا ہوگا. تو تیسرا گواہ زمین کے وہ حصے ہیں جہاں انسان عمل کرے. نمبر 4 چوتھا گواہ انسان کے عمل پر خود انسان کے اعضاء ہیں، اس کے ہاتھ پیر. چنانچہ میدان حشر میں اللہ کے حضور جب بندے کی پیشی ہوگی تو گواہی کے لیے فرشتے بھی حاضر ہوں گے اور وہ اعمال نامے بھی حاضر ہوں گے. اللہ تعالیٰ بندے سے فرمائے گا بندے بتائے اس میں جو کچھ تیرے بارے میں لکھا ہوا ہے تو کیا کہتا ہے. فرشتوں نے تیرے خلاف جھوٹ موٹ تو نہیں دے دیے، تو یہ مانتا نہیں مانتا. وہ کہے گا اللہ میں نہیں مانتا، کچھ بھی لکھے ہوں گے میرے خلاف، یہ گواہ میں نہیں مانتا. اللہ فرمائے گا اچھا اگر تیرے اندر ہی کے گواہ تیرے خلاف پیش کریں تو مانیں گا کیا؟ اب وہ سوچیں گا میرے اندر کا کوئی گواہ میرے خلاف کیسے گواہی دے گا؟ کہے گا اللہ ٹھیک ہے. تو اللہ اس کے منہ پہ مہر لگا دے گا اور اس کے ہاتھ پیر اور اعضاء کو حکم دے گا کہ اس کے بارے میں تم گواہی دو زندگی بھر کیا کیا کرتا ہے. اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. سورہ یاسین میں اللہ نے وہ منظر بیان کیا. آج ہم مہر لگا دیتے ہیں ان کے منہوں پہ
آج بات کریں گے ہم سے ان کے ہاتھ اور گواہی دیں گے ان کے پیر جو کچھ یہ کیا کرتے تھے. جب اللہ اس کی بولتی بند کر دیں گا نا، اب اعضاء کو حکم دیں گا کہ تم بتاؤ اس کے بارے میں. جب اعضاء اس کے خلاف گواہی دے، یاد رکھو حدیث میں ہے سب سے پہلے خلاف میں گواہی دے گی انسان کی بائیں ران مانگی. یہ بیان دے گی کہ اس نے کیا کیا حرکتیں کی. پھر اللہ جس سے پوچھیں گا وہ پورے زندگی کا اس کا احوال بیان کرے گا. اس کے بعد اللہ اس کے منہ کی مہر ہٹا دے گا، پوچھے گا بندے اب کیا کہتا ہے. وہ اقرار کرے گا، کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا، پروردگار ہم نے آنکھوں سے دیکھا حقیقت کو، ہم نے کانوں سے سنا. ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون. کہیں گے اللہ اب ہمیں یقین آ گیا ہے تو ہمیں تھوڑی سی مہلت دے دے، دنیا میں واپس لوٹا دے، اب ہم نیک عمل کر کے آئے رہے. اللہ فرمائے گا اب کوئی چانس نہیں تمہارے لیے. کیا ہم نے پیغمبر نہیں بھیجے تھے؟ کیا ہم نے کتابیں نہیں بھیجی؟ کیا ہم نے آلات نہیں بھیجے تھے؟ تب بھی تمہیں یقین نہیں آیا. لہذا اب بھی اگر تمہیں دوبارہ بھیجا جائے تم وہی کرو گے جو پہلے کرتے ہیں، پھر موقع نہیں دیا جائے. تو فرمایا یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جس دن اللہ ان سب کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے گا. فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، جو کچھ انہوں نے کیا تھا اللہ ان کو بتا دے گا. احصاء اللہ ونسول، اللہ نے بندوں کے تمام حرکتوں کو محفوظ کر لیا ہے اعمال ناموں میں، فرشتوں کے ذہنوں میں. ونسول، بندے بھول گئے. انسان کوئی گناہ کرتا ہے بھول جاتا ہے. اچھا اسے پوچھو کہ تو ایسا کرا کیا رہے، کہنے وہ تو ہے کہ میں کراش نہیں. لیکن اللہ کے یہاں وہ نوٹ کر لیا جا چکا ہے اور اللہ فوری سزا نہیں دیتا گناہ کی. اللہ دنیا میں ڈھیل دیتا ہے، آخرت میں پکڑ کرے گا. واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں. اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. یہاں تک کہ 3 آدمی خفیہ مشورہ کرتے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ 3 ہیں، نہیں ہے، چوتھا ان میں اللہ ہے. یعنی اللہ کے نظروں میں ہے وہ. 4 آدمی 5 آدمی سرگوشی کرتے ہیں، وہ یہ نہ سمجھے کہ کوئی اور نہیں دیکھ رہا ہے، بلکہ چھٹا اللہ موجود ہے. اور چاہے 3 سے کم ہو یا 5 سے زیادہ ہوگا، لوگ آپس میں جو خفیہ پلاننگ کرتے ہیں نا، تو کوئی جانے نہ جانے اللہ تو جانتا ہے. اور جہاں جہاں بندے ہیں ہر جگہ اللہ موجود ہے، اللہ کا علم موجود ہے، اللہ سے کوئی بچ نہیں سکتا. ایک مرتبہ ایک شیخ کے پاس ایک مرید آیا، اس میں صلاحیتیں تھیں، تو شیخ نے بہت جلدی اس کو خلافت دی. اب جو پرانے مریدان تھے ان کو بڑا غصہ ہے،
ہم نے کہا لیو ہم اتنے سالوں سے یہاں پڑے ہوئے ہیں، ہمارے کو خلافت نہیں دی، یہ نئے آدمی کو کیسا خلافت؟ حضرت سے پوچھا، حضرت نے فرمایا اس کا جواب میں بعد میں دوں گا۔ ایک دن حضرت نے فرمایا کہ کل آتے وقت ہر آدمی اپنے ساتھ ایک ایک مرغا لے کے آؤ۔ اب سب لے کے آئے۔ حضرت نے فرمایا کہ ہر آدمی اپنا اپنا مرغا لے کے جاؤ، ایسی جگہ ذبح کر کے لاؤ جہاں کوئی نہ دیکھے۔ سب گئے اور مرغے اپنے اپنے ذبح کر کے لائے۔ وہ جو نئے صاحب تھے انہوں زندہ مرغا ہی واپس لائے۔ اب پرانے مریداں بولے دیکھو حضرت ابھی تک اس میں فرما برداری بھی نہیں ہے، تم بولے تھے ذبح کر کے لاؤ، ہم لائے، اینو ذبح کر کے نہیں لائے ویسے کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا جلدی مت کرو۔ ان سے پوچھا میں نے کہا تھا کہ اپنے اپنے مرغے ذبح کر کے لاؤ، سب لائے، تم کیوں نہیں لائے؟ ان کا حضرت آپ یہ بھی بولے تھے نا ایسی جگہ ذبح کر کے لاؤ جہاں کوئی نہ رہے۔ میں ہر جگہ گیا تو محسوس کیا کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ تو دیکھا رہا۔ اور تم نے شرط لگائی تھی جہاں کوئی نہ دیکھے وہاں ذبح کر، مجھے کوئی ایسی جگہ ہی نظر نہیں آئی کہ جہاں اللہ موجود نہ ہو۔ جہاں بھی گیا خیال آیا کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ تو دیکھ رہا ہے، اس لیے واپس آ گیا۔ حضرت نے فرمایا دیکھا یہی وہ صلاحیت تھی جس کی وجہ سے میں نے ان کو خلافت عطا کی۔ تو اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ ایک شاعر تھا پیتا تھا، انہیں پداڑا تھا، اس نے چیلنج دیا مسلمانوں، اس نے کہا پینے دے شراب ظاہر مسجد میں بیٹھ کر یا ایسی جگہ بتا دے جہاں پر خدا نہیں۔ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ اس نے کہا ایسی جگہ بتا جہاں پر خدا نہیں۔ خدا تو ہر جگہ ہے نا، مسجد ہو، مندر ہو، گردوارہ ہو، محخانہ ہو، اللہ تو ہر جگہ ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اللہ ہر جگہ موجود ہے جہاں بھی تم ہو، اور تم اللہ کے نظروں میں۔ تو شاعر نے پورے مسلمانوں کو چیلنج دیا اور کہا پینے دے شراب ظاہری مسجد میں بیٹھ کر یا ایسی جگہ بتا دے جہاں کا خدا نہیں۔ دیکھو ہر زمانے میں اللہ اسلام کا دفاع کرنے والا ضرور پیدا کرتا ہے۔ چنانچہ ایک مرد مومن نے اس کا جواب دیا، جواب سنو غور سے۔ اس نے کہا پینے کی جگہ ظالم مسجد نہیں، کسی کافر کے دل میں جا کے پی کہ وہاں پر خدا نہیں۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ گھران کو جا کے سمجھ۔ اس نے کہا پینے کی جگہ ظالم مسجد نہیں، کسی کافر جو دل میں جا کے پی کہ وہاں پر خدا نہیں۔ خدا ہر جگہ ہے،
لیکن کافر کے دل میں خدا نہیں. ایوازوں محرم پیلے دیگر ظالم مسجد نے کسی کافر کے دل میں جا کے کی کہ وہاں پر خدا رہے. اچھا اسی طرح سے ایسے دماغ خراب ہر زمانے میں رہتے ہیں. ایک نے آن چیلنج دیا, اس نے کہا کہ خدا تو ہر جگہ ہے, پھر کس لیے کعبے کو جاتے ہو؟ خدا تو ہر جگہ ہے, پھر کس لیے کعبے کو جاتے ہیں؟ خدا سے لوگے یا خدا کے گھر سے لینا ہے؟ میں خدا ہر جگہ ہے تو پھر کعبے کو جانے کیا ضرورت ہے؟ خدا تو ہر جگہ ہے, پھر کس لیے کعبے کو جاتے ہو؟ خدا سے لوگے یا خدا کے گھر سے لینا ہے؟ ایک مرد مومن نے اس کا جواب دیا, خدا تو ہر جگہ ہے, اس لیے کعبے کو جاتے ہی. خدا سے لیں گے پر خدا کے گھر میں لینا ہے. خدا تو ہر جگہ ہے, اس لیے کعبے کو جاتے ہیں. خدا سے لیں گے پر خدا کے گھر میں لینا ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. مَا يَكُونُ مِن نَجْوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ. 3 آدمیوں کی خفیہ میٹنگ نہیں ہوتی مگر ان میں چوتھا اللہ موجود ہوتا ہے, یعنی اللہ کی نگاہ سے وہ ہٹ نہیں سکتے. وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ. اور 5 کی میٹنگ نہیں ہوتی مگر ان میں چھٹا اللہ موجود ہوتا ہے. وَلَا أَدْنَىٰ مِن ذَٰلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا. چاہے اس سے کم ہو تعداد چاہے زیادہ ہو, مگر ہر حال میں ان کے ساتھ جہاں کہیں بھی ہو اللہ موجود ہوتا ہے. بعض لوگوں کا دماغ خراب ہوا, انہوں نے کہا بھائی ہر ایک کے ساتھ اللہ ہے تو اللہ تو بہت ہو گئے نا. انہوں نے کہا یہ عقیدہ ہی صحیح نہیں ہے, اللہ ہر جگہ ہے. ان دماغ خرابوں کا جواب یہ ہے جیسے ہم یوں کہیں میاں تم جہاں کہیں بھی جاؤ وہاں سورج موجود ہے. اب سورج کتنے ہے؟ ہر ایک کے ساتھ الگ الگ سورج ہے کیا ہے؟ سورج تو ایک ہی ہے. اسی طرح سے تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ وہاں موجود ہے, یعنی تم اللہ کی نظروں میں ہو. ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. پھر اللہ قیامت کے دن تمہارے اعمال تمہیں بتا دے گا تم نے کیا کیا حرکتیں کی ہے. ان اللہ بكل شيء عليم. بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. اس کے بعد پھر فرمایا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَىٰ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ. آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جن کو سرگوشی کرنے سے منع کیا گیا تھا لیکن وہ نہیں مانتے. وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ. یہ ہے یہودی سازش کرتے ہیں گناہ کی اور ظلم کی اور رسول کی نافرمانی. وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ. یہ مدینے کے یہودی تھے, بڑے بدماش, حضور کے خدمت میں آتے تھے اور ایسے الفاظ سے سلام کرتے تھے کہ اللہ نے ایسے الفاظ سے آپ کو دعا دی.
اب اس کے بعد سنو، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے نا، فرماتی ہیں کہ حضور کے پاس کچھ یہودی آئے، ہمیشہ آتے تھے یہودی، اور سلام جو کرتے تھے نا، سلام کا طریقہ اللہ نے جو بیان کیا ہے وہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، لیکن یہودی جو ہے ذرا زبان دبا کے الفاظ کہتے تھے سلام کے، السلام علیکم، السلام علیکم، اصل ہے السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، اور السلام علیکم کے معنی ہے تم مر جاؤ، کھپ جاؤ۔ تو یہ بدمعاش یہودی حضور کے خدمت میں آ کے سلام کرتے تھے، کہتے تھے السلام علیکم۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تشریف فرما تھے، یہودی آئے اور حضور کو سلام کیا یہ الفاظ سے، کہ السلام علیکم۔ حضرت عائشہ نے غور سے سنا، کتنا غصہ آیا، پلٹ کے جواب دیا علیکم السلام واللعنہ، یہودیوں تم مر جاؤ، تم کھپ جاؤ۔ حضور نے فرمایا ہاں ہاں عائشہ، یہ تم نے کیا کہا؟ اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ تم سنے نہیں، انہوں کیا بول رہے تھے؟ کہا کیا بول رہے تھے؟ حضرت عائشہ نے کہا، انہوں نے کہا السلام علیکم۔ حضور نے فرمایا عائشہ تم نے نہیں سنا، میں نے کیا جواب دیا ہے؟ کہ جی یا رسول اللہ، حضور نے فرمایا میں نے جواب دیا وعلیکم۔ وعلیکم کے معنی جیسا تم میرے حق میں چاہتے ہو ویسا تمہارے ثابت ہو۔ اللہ کے نبی تو اخلاق والے تھے نا، آپ کسی کے لیے بد دعا نہیں کر سکتے تھے، آپ تو نبی رحمت تھے نا۔ اس لیے حضور نے فرمایا عائشہ میں نے کیا جواب دیا نہیں سنا؟ کہا جی، کہا میں نے کہا وعلیکم، وعلیکم، تم جو میرے بارے میں چاہ رہے نا وہ تمہارے ساتھی ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ حضور تشریف فرمائے، ایک صحابہ ہے، صحابہ موجود ہے، انہوں نے کہا السلام علیکم۔ حضور نے جواب میں فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ایک اور صحابہ ہے، انہوں نے سلام کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضور نے جواب میں فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک تیسرے صاحب آئے، انہوں نے سلام کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو حضور نے جواب میں فرمایا وعلیکم، بس اتنا جواب دیا وعلیکم۔ اس صحابہ کو بڑا تعجب ہوا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے صاحب نے سلام کیا تو آپ نے ایک دعائی یا جملہ بڑھا کے جواب دیا ہے، پھر دوسرے صاحب نے سلام میں دو دعائی یا جملہ کہے، آپ نے ایک اور جملہ بڑھا کے جواب دیا ہے، تیسرے صاحب نے تینوں دعائیاں جملہ کہے تو آپ نے جواب میں فرمایا وعلیکم۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے اختیار دیا، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا۔
اللہ نے مجھے حکم دیا کوئی سلام کرے تو اس سے بہتر جواب دو یا ویسے ہی جواب دو۔ حضور نے فرمایا پہلے والے نے ایک دعائیہ جملہ کہا، میں نے ایک جملہ اور بڑھا کے جواب دیا، دوسرے والے نے دو دعائیہ جملہ کہے، میں نے ایک تیسرا جملہ بڑھا کے جواب دیا، تیسرے والے نے تینوں جملے کہے تو میں نے کہا وعلیکم، یعنی جتنی دعائیں تم نے میرے حق میں دی ہیں اتنی دعائیں اللہ تمہارے حق میں قبول فرمائے۔ برکاتہ کے آگے کوئی لفظ نہیں ہے سلام میں، یاد رکھو، سنت ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بس اس کے آگے نہیں۔ پہلے زمانے کے پرانے بڈیا انہوں اس کے آگے بولتے تھے جنت وخام دوزخ حرام، یہ کوئی حدیث کے الفاظ نہیں کیا، اور اللہ کے نبی نے لاسٹ سلام کا جو دعائیہ جملہ ہے وہ برکاتہ پہ حضور نے فرمایا بس اتنے ہی الفاظ ہی سلام ہے۔ تو دین جتنا ہے اتنا ہی رکھو، اپنی طرف سے اس کو بڑھاؤ مت۔ ہاں جی، جیسے تمام احادیث میں حضرت بلال کی جو اذان بیان کی گئی ہے وہ اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے، عام لوگوں نے اس سے پہلے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا، سمجھ گئے ہوں گے ہمارے جو بھائی ہیں وہ تو شروع میں درود شریف پڑھنا شروع کر دیا ہے، اس کے بعد پھر اذان دیتے ہیں اور کہتے ہیں درود شریف پڑھنا تو بہت ثواب کا کام ہے مگر ہم پابند ہیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے، لہذا اللہ کے نبی زمانے کی اذان جو بلال دیتے تھے اذان کے شروع میں درود نہیں پڑھتے تھے، ورنہ ان سے زیادہ عاشق رسول کون ہو سکتا ہے؟ ہاں جی، ہاں حضور نے یہ فرمایا جب مؤذن اذان کہے تو تم وہی الفاظ جواب میں کہو، اور جب حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح کہے تو جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب اذان ہو جائے تو حضور نے فرمایا مجھ پر درود پڑھو اور پھر وسیلے کی دعا مانگو۔ اذان کے بعد حضور کا حکم ہے درود شریف پڑھو اور پھر وسیلے کی دعا مانگو، اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ، یہ ہے وسیلے کی دعا۔ تو درود شریف حدیث میں اذان کے بعد ہے، اب ہمارے بھائیاں حضور کی محبت میں اذان سے پہلے درود پڑھو۔ درود کا ثواب بے شک ہے لیکن بے موقع پڑھنا ظاہر بات ہے یہ دین میں شامل نہیں ہے، ای بات سمجھ میں ہے۔ تو دین میں اپنی جانب سے کوئی چیز شامل کرنا فصیف و بدعت کہتے ہیں، ای بات سمجھ میں ہے۔ اسی طرح سے میت کو دفن کرنے کے بعد اذان دے، ظاہر بات ہے کہ احادیث سے بالکل ثابت نہیں ہے، ای بات سمجھ میں ہے۔ ہاں میت کو دفن کرنے کے بعد اللہ کے نبی نے دعا فرمائی ہے، دعا ثابت ہے، ای بات سمجھ میں ہے، لیکن اذان ثابت نہیں ہے۔ لیکن ہم نے کہا اذان دیے تو کیا ہوگا، اچھا ہے نا،
اس کو منکر نکیر کے سوال کے جوابات یاد ہوتے ہیں. لو چیٹنگ کر رہے ہیں یہاں بھی سمجھ. جو چیز اللہ کے رسول سے ثابت نہ ہو وہ دین نہیں ہے. یاد رکھو دین وہی ہے جو قرآن میں ہے اور اللہ کے نبی سے جو ثابت ہے وہی دین ہے. تو نماز جنازہ کے بعد میت کو دفن کرنے کے بعد کوئی اذان نہیں ہے. یاد رکھو کیونکہ اذان تو پیدا ہوتے ہی کان میں دیے تھے. اب یہ آخری نماز ہے. نماز کے بعد کوئی اذان نہیں ہے. اذان کے بعد نماز ہے. اذان ہو چکی اب یہ نماز یاد رکھو. تو حضور کی محبت میں اپنی جانب سے دین میں کوئی نئی بات پیدا نہ کر تو فرمایا وَإِذَا جَاءُوكَ. اور یہ یہودی جب آپ کے پاس آتے ہیں حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ. آپ کو ایسی دعا دیتے ہیں اللہ نے ایسے الفاظ سے دعا ہی نہیں دی. وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ. یہودی دلوں میں کہتے تھے لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ. اگر ہم رسول کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں اللہ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا؟ اللہ نے فرمایا ٹھہرو تمہارے لیے تو عذاب ہی ہے. حسبہ جہنم. ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. یصلونہا فبئس المصیر. وہ جہنم میں داخل ہوں گے وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاسم والعدوان ومعصیۃ الرسول. اللہ نے فرمایا ایمان والو جب تم آپس میں مشورہ کرو تو خبردار گناہ کے بارے میں مشورہ نہ کرو, ظلم کے بارے میں مشورہ مت کرو, رسول کی نافرمانی کا مشورہ مت کرو. پھر کیا کا مشورہ کرو؟ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ. نیکی کے کام میں مشورہ نیک کام میں کرو اور تقوی پہ مشورہ کرو. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. اور ڈرو اس اللہ سے جس کی طرف تم جمع کیے جاؤ. إِنَّمَا النَّجْوَىٰ مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا. آیت شریفہ کا شان نزول یہ ہے کہ جب کوئی مسلمان اکیلا گزرتا اور 2 یہودی یا 3 یہودی ہوتے تو یہودی آپس میں ہلو باتیں کر کے مسلمانوں کو دیکھتے تھے. مسلمان یہ سمجھتا کہ یہ میرے قتل کرنے کا مشورہ کرنا ہے تو مسلمان کے دل میں تکلیف ہوتی تھی. تو اللہ نے فرمایا خبردار ایسے خفیہ میٹنگ کرنے والے یہ شیطان ہی ہے. اسی لیے حضور نے فرمایا 3 آدمی بیٹھے ہیں تو خبردار 2 آدمی آپس میں باتیں نہ کرے تیسرے کو چھوڑ دے. اب 3 بیٹھے ہیں نا مشورے میں سب کو شامل کر. ہاں جی ورنہ وہ یہ سمجھے گا کہ میرے بارے میں میرے خلاف کچھ تو بھی باتیں کر رہے ہیں, اس کے دل کو تکلیف ہوگی. اور مسلمان کو تکلیف دینا بہت بڑا گناہ ہے. جب مشورہ کرو تو سب کو شامل کر کے کرو, اور شامل نہیں کرنا ہے وہاں سے اٹھ کے جا کے اپنے گھراں میں بیٹھ کے مشورہ کرتا ہے. جب 3 آدمی بیٹھے ہیں تو ایک کو جو ہے چھوڑ کے باقی دونوں آپس میں ہلو باتیں نہ کرے. حضور نے منع کروا ہے, اس سے ایمان والوں کو تکلیف ہوتی. انما النجوى من الشیطان. ایسی کانوں پوسی کرنا سرگوشی کرنا یہ شیطان کی جانب سے. لیحزن الذین آمنوا تاکہ ایمان والوں کو غمگین کر لے. ولیس بِالظَّافِرِ شَیْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. اللہ نے مسلمانوں کو تسلی دی. یہودی چاہے جتنے بھی خفیہ میٹنگ کر لے
تم کو ہرگز تکلیف نہیں پہنچا سکتے. ہاں تھوڑی بہت تو پہنچا دیں گے، لیکن جیسے کہ ان کی پلاننگ ہے اے ایمان والو، وہ تکلیف تم کو نہیں پہنچا سکتے. یہ خدا کی جانب سے مسلمانوں کو سیفٹی ہے. وَعَلَى اللَّهِ رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير